یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مسلمان انسانوں کے قلوب ہدایت کی طرف پھر جائیں، اس کو پتہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کام جب پورا ہو گیا اور آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی موت کی خبر دی ہے، اس کو پتہ ہے کام پورا ہو، کام کا پورا ہونا پتہ ہے، کام کا پورا ہونا پتہ ہے، ملک و مال پر قبضہ ہو جانا کوئی پتہ نہیں۔ یہ جذبہ کافر کا ہوتا ہے، یہ جذبہ کافر کا ہوتا ہے کہ ملک و مال پر قبضہ کر کر کے کہا جائے میں فتح حاصل کی۔ اللہ وحشی نے قتل کیا حمزہ کو، آپ نے فرمایا کہ وحشی سے کہ تم میرے سامنے نہ ہو، میں دیکھ مجھے کیسے یاد آتی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ وحشی آیا ہے قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی مسلمان ہو کر میری طرف آئے، مجھے اس کو کرنے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ وحشی کوئی عام قاتل نہیں ہے، کفار بھی مسلح کرنے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وحشی نے حمزہ کا کان کاٹے، پیٹ کاٹا، جگر جو ہے کلیجی نکالی ان کی، کیا کیا ان کی راستے پائے، لیکن آپ نے سبب یہ پتا کہ نہیں، اگر ایک آدمی یہ سب کچھ کر کے بات ماننے کی طرف آ رہا ہے تو یہ ہمیں 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے ایک انسان ہدایت کی طرف۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مقصد نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں کہ لڑ کر قبضہ کیا جائے، قبضہ کر کے پھر ان کو عنوتاً اور دباؤ میں لا کر مسلمان کیا جائے، یہ کہیں نہیں۔ اسلام تو اپنے مذہب کے لیے بھی دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دوسرے مذہب کے لیے دہشت گرد کیسے؟ اسلام تو نہیں ہے تو پھر بتائیے دوسرے مذاہب کے لیے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کسی آسان بات۔ کیا معاملہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، جبکہ تمام کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ آج یہ جس قوت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں آج ہی پچھلا سارا انتقام لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہا کر دیا اخلاق میں کہ بیت اللہ کی تولیت اور اس کی چابی ان کافروں کے حوالے کی ہے جنہوں نے آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ نے ہمیں داخل نہیں دیا، مگر آج ہم یہ چابی آپ کو دیتے ہیں، ہمارے نزدیک آپ سے زیادہ حقدار اس کا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو کسی پر قدرت یا قبضہ یا فتح مل جائے تو وہ پچھلے سارے بدلے نکال کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ زہریلے جانوروں کا مزاج ہے۔ جانور کیا ہوتے ہیں؟ زہریلے ہوتے ہیں، وہ ڈنک مارے بغیر ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی۔ جو لوگ زہریلے ہوتے ہیں وہ مدتوں انتظار کرتے ہیں انتقام لینے کا، اور یہ مزاج اونٹ کا ہے، یہ مزاج اونٹ کا ہے کیونکہ شیطان کے خلاصے سے بنا ہے، اس لیے اس کا مزاج ہے کینا۔ آج کوئی بات ہو گئی ہے اسے ہم مدتوں دل میں رکھیں گے، جب کبھی موقع ملے گا اس کو بتائیں۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فتح مکہ کے دن
کیا معاملے، کس معاملے کی ان کو خطرہ تھا اور کیا اخلاق کا معاملہ آپ نے کیا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ ایک ایک لشکر گزرتا تھا ابو سفیان کے سامنے سے، اور وہ دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے عباس یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. عباس نے کہا کہ یہ جتنے بھی تمہارے سامنے سے لشکر گزر رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اسلام کو داخل کر دیا، اور یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہے، یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام داخل ہو گیا، یہ اللہ ہی کے فضل سے. یہ جواب سن کر ابو سفیان خاموش ہو گئے. ابو سفیان نے پوچھا ہے عباس یہ اتنے سارے لشکر الگ الگ دستے گزر رہے ہیں صحابہ کی فوج کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دستہ کب آیا، اب تک کیوں نہیں آیا؟ عباس نے کہا نہیں ابھی وہ نہیں آیا. اگر تم وہ دیکھ لو تو تم اس کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں لا سکتے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا لشکر دیکھ لو تو اس میں تمہیں سوائے لوہے کے، خود اور زرہ کے اور گھوڑوں کے، اور سوائے بہادر قسم کے جنگجو صحابہ کے، تمہیں اور کچھ اس کے علاوہ نظر نہیں آئے. گھوڑے ہی گھوڑے ہوں گے اور سب لوہے میں یعنی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ ان سے کسی کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی کسی. تو ابو سفیان نے کہا ہاں خدا کی قسم ہے عباس، اس کا تو مجھے بھی یقین ہے کہ ان سے مقابلے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے سے آپ کا لشکر سامنے سے آیا تو ایک سیاہ، دور سے ایک سیاہ نظر آتا تھا، یعنی ہتھیاروں کی وجہ سے سیاہی غالب تھی پورے لشکر پر. دور سے نظر آیا کہ ہتھیاروں کی وجہ سے دور سے لشکر سیاہ نظر آتا تھا، اور ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے غبار ہی غبار اڑتا ہوا نظر آتا تھا. لوگوں نے گزرنا شروع کیا. بار بار پوچھتے تھے مجھے کیا نا عباس ابھی محمد نہیں گزرے؟ عباس کہتے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر، آپ کے ایک طرف بکر صدیق اور دوسری طرف حسین بن حضیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ کے دائیں بائیں تھے، اور آپ ان دونوں سے کچھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. عباس نے کہا ابو سفیان دیکھیے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول اپنے لشکر کے ساتھ، اور یہ ان کا لشکر دور سے سیاہ نظر آ رہا ہے، اس میں سارے انصار مہاجرین ہیں، اور اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے جھنڈے ہیں، اور انصار میں سے ہر بہادر اور سب سے زیادہ دلیر آدمی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہے، اور ایسے لوہے سے لوہا پہنے ہوئے ہیں زرہ اور سر پر خود کہ ان کے سوائے ان کی آنکھوں کی پتلی کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چیخ اور ان کی گرجدار آواز ایسی گرجدار آواز تھی، بلند آواز، اور وہ اس سے فوج کو ترتیب دے رہے تھے. ابو سفیان نے آواز سن کر ڈر گئے. ابو سفیان نے کہا ہے آواز ایسی گرجدار آواز، ایسی گرجدار اور اتنی تیز آواز یہ کس کی ہے، بلند آواز کون ہے یہ؟ عباس نے کہا کہ یہ جو تم سن رہے ہو آواز یہ عمر خطاب ہے. کہ اچھا عمر کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ عادی، کیا عادی کو بھی درجے مل گئے یہاں؟ خدا کی قسم یہ خاندان تو سب سے زیادہ قلت میں ہے، ان کی تعداد بھی کم تھی، یہ تو بڑے گرے پڑے لوگ تھے. کیا آج عمر کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کو لے کے چل رہا ہے؟ ابا نے کہا ابو سفیان اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے جس کو چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے، اور عمر کو اللہ نے بلندی صرف اسلام کی وجہ سے دی ہے. ان کے لشکر میں 2000 زرہ پہنے ہوئے لوگ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد کو دیا ہوا تھا، سعد بن عبادہ، اور وہ
آگ کے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھنڈا لے کر ابو سفیان کے سامنے سے گزرے. تو سعد نے آواز دے گا، او ابو سفیان سن لے تو، آج تمہاری بوٹیاں بننے کا دن ہے اور آج کعبے کی حرمت کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی آج یہاں مرضی ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آگے بڑھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے تو ابو سفیان نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم قریش کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی قوم قریش کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ سعد بن عبادہ بھی یہاں سے گزرے ہیں، ہمارے سامنے سے بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے آواز دے کر کہا ہے مجھے، اے ابو سفیان، آج تمہاری بوٹیاں بنیں گی، آج تمہارے گوشت بوٹیاں بننے کا دن ہے، اور آج بیت اللہ میں جو قتل حرام تھا وہ حلال کر دیا جائے گا، اور آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کریں گے. ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ اپنی قوم کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے حال پر رحم کریں، اس لیے کہ آپ کے لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ کر چلنے والے اور سب سے زیادہ نیک اور اونچے اخلاق والے ہیں. ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی اور وہ ڈر گئے حضرت سعد کے اس اعلان سے کہ آج ہماری روٹیاں بنیں گی. اور عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں سعد بن عبادہ پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی محبت میں آ کر کہیں کفار پر حملہ نہ کریں. محبت میں قریش پر حملہ نہ کرنے کے. چنانچہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہوا. آپ نے ہمارے ابو سفیان نہیں، آج کا دن، کہ آج کا دن تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو تم پر شفقت اور عفو کا دن ہے، آج کا دن تو تمہارے لیے ایثار اور تمہاری عزت کا دن ہے. یہ دن تو قریش کی عزت کا دن ہے. یہ تو آپ نے اسے فرمایا ابو سفیان سے. اور آپ نے ایک آدمی بھیجا سعد کے پاس، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے آپ نے جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے بیٹے قیس کو دے دیا. سعد کو دے دیا جھنڈا. اس سے آپ کا خیال یہ تھا کہ تاکہ جھنڈا انہی کے گھر میں رہے، تو ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو اس وقت تک یہ جھنڈا حوالے نہیں کروں گا جب تک میرے پاس کوئی دلیل کو نشانی نہ جائے. نہیں ہے تو کوئی آ کر خود ہی کہہ دے کہ آپ کو معذور کر دیا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئے گی میرے پاس، میں جھنڈا کسی کے حوالے نہیں کروں گا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ بھیجا. عمامے کو سب پہچانتے تھے، عمامے کو سب پہچانتے تھے. آپ نے اپنا عمامہ بھیجا حضرت سعد کے پاس